آداب نمسکار، میں ہوں طاہرہ احسان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی مشہور پولیٹیشین ایڈوکیٹ سید جلال الدین صاحب، جو نیشنل جنرل سیکرٹری ہیں NCP میں اور نیشنل چیئرمین ہیں مائنورٹی ڈپارٹمنٹ NCP، اور ساتھ ہی سرحدی گاندھی میموریل سوسائٹی کے چیئرمین ہیں۔ سید صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ راہل گاندھی صاحب جو سیکولرزم کی بہت ساری طرفداری کرتے ہیں اور حال ہی میں ان کی ایک نیا یاترا رہی ہے پچھلے دنوں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ NCP اور BJP کے الائنس ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ یقینی طور پر راہل جی سیکولرزم کے ایشو پر، کانسٹیٹیوشن کے ایشو پر ہر جگہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب اٹھائے ہوئے چلتے ہیں۔ جی، آپ نے ان کی نیا یاترا کے سلسلے میں کہا، جب انہوں نے منی پور سے نیا یاترا شروع کی تھی جو آسام ہوتی ہوئی آئی، اتفاق سے ان کی نیا یاترا فروری میں آسام میں پہنچی تھی، تو مجھے یاد آیا کہ 8 فروری 1984 کو نیلی نام کی ایک جگہ پر ایک سانحہ درپیش آیا تھا، جس کے لیے ماحول بنانے کا کام آل آسام اسٹوڈنٹ یونین نے کیا تھا، اور تمام بین الاقوامی ادارے ہندوستان کی بھی جو ہے تمام جو ہے اس طرح کے لوگ ایمانداری کے ساتھ جو لوگ چاہتے تھے حقوق انسانی کی پاسداری ہو، ان سب لوگوں نے حکومت ہند کو باخبر اور باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ آسام میں بڑا سانحہ ہو سکتا ہے، انسانی جانوں کی تلافی ہو سکتی ہے، لہذا وہاں تحفظ فراہم کرنے کا کام کیا جانا چاہیے، قانون برتنے کے سوال پر وہاں کوئی ڈھلائی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن 8 فروری 1984 کو نیلی نام کی جگہ پر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آل آسام اسٹوڈنٹ کے ذریعے ان کے بلوائیوں نے 8 فروری کی صبح میں 7 بجے سے اور دوپہر 1 بجے تک کے درمیان میں کم و بیش 10,000 مسلمانوں کا بنگالیوں کے نام پر قتل عام کیا۔ جو گھروں میں تھے ان کے گھروں میں آگ لگا دی، لوگ گھروں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو وہیں پر مار دیا گیا، پتہ چلا کہ زندہ جلائے گئے یا مار دیے گئے۔ ایسے تمام 10,000 سے زائد لوگوں کی BBC کی رپورٹ موجود ہے، آپ گوگل کر کے نیلی سانحے پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت 259 FIR درج ہوئے تھے نیلی کے معاملے میں۔ میں صرف ایک سانحے پر بھی بات کر رہا ہوں، ایسے تو سینکڑوں سانحے ہیں، کتنوں کا ذکر کروں کہ صاحب ان جگہوں پر ان لوگوں نے اس طرح سے جو ہے بے ایمانہ طریقے سے، وحشیانہ طریقے سے، درندگی کے ساتھ، سفاکی کے ساتھ ان کا قتل کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اندرا گاندھی اس زمانے میں وزیر اعظم تھی، 1984 میں جب یہ سانحہ پیش آیا تھا، اور کانگریس کی سرکار اس وقت آسام میں تھی، ہتیشور سائکیا وہاں کا چیف منسٹر تھا۔ اس کے بعد فوراً الیکشن ہو گئے۔ اس الیکشن میں آل آسام اسٹوڈنٹ یونین جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی شکل اختیار کر کے AGP بن جاتی ہے، اسم گن پریشد، وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے اور وہ اقتدار میں آ جاتی ہے۔ اندرا گاندھی کا قتل ہو جاتا ہے، ان کی جگہ ان کے صاحبزادے جو ہے راجیو گاندھی وہ وزیر اعظم ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے اسم گن پریشد کے ساتھ جو آل آسام اسٹوڈنٹ یونین کے رہنما تھے پرفل کمار مہنتا وغیرہ، ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اور اس معاہدے میں یہ طے پاتا ہے کہ صاحب جن لوگوں پر ان کے ایجیٹیشن کے دوران آل آسام اسٹوڈنٹ یونین کے رہنماؤں پر جن پر مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ سارے مقدمے واپس لے لیے جائیں گے۔ میں ایک مثال کے طور پر نیلی کو میں نے پیش کیا اس سیکولر اس میں نیا یاترا پر۔ تو جب راہل جی اس وقت جو ہے نیا یاترا منی پور سے لے کر کے جب آسام پہنچے تھے تو میں نے اس وقت سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ تو انصاف کے مستحق یہ آسام کے مظلوم مسلمان تھے، جو 10,000 سے زائد جو ہے زندہ جلا دیے گئے، مار دیے گئے، ان کی املاک لوٹ لی گئی، ان کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ کانگریس جو ہے وہاں پر انصاف یاترا کر رہی تھی، کس کو انصاف دلا رہی تھی، کون نا انصافی کا شکار تھا۔ تو ایسی صورتحال میں وہاں پر جو ہے مطلب
وہ 10,000 لوگوں کا جنہوں نے قتل کیا تو ان میں سے کسی پر کوئی مقدمہ نہیں چلا. راجیو گاندھی نے آسام ایکارڈ میں سارے مقدمات واپس لے لیے گئے. راجیو گاندھی کے ہی دور میں پتہ چلا کہ صاحب بھاگلپور کے مطلب صفاقانہ وہاں پر جو فساد ہوا جہاں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں مارا گیا تو ان میں سے کسی کو انصاف کانگریس نے دینے کا کام نہیں کیا. اندرا گاندھی جب وزیر اعظم تھیں تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ مراد آباد کی عیدگاہ جو ہے مسلمانوں کے خون سے رنگ اٹھی تھی اور اس میں کسی بھی طرح کا پی ایس سی اور دوسرے لوگوں پر کسی طرح کے جو ہے ایکشن دینے کا کام اس سرکار نے نہیں کیا. راجیو کے وقتوں میں ملیانہ ہاشم پورا میرٹھ کا بدترین فساد ہوا. پنڈت نہرو کے زمانے میں جو فساد ہوا تھا جبل پور یا ایسے ہزاروں فسادات کی میں لسٹ دے سکتا ہوں. ان میں سے کانگریس نے یا بمبئی شہر میں فساد ہوا 84 میں, بمبئی شہر میں 92-93 کے رائٹس ہوئے. بمبئی شہر کے بغل میں بھیونڈی میں 71 میں فساد ہوا, 84 میں فساد ہوا. کیا کسی فسادی کو انہوں نے سزا دلانے کا کام کانگریس نے کیا اپنے دور اقتدار میں؟ کون سی نیا یاترا ہو, کون سا سیکولرزم؟ ایسا سونا بھاڑ میں جائے جس سے پھٹے کان کی لو. آج کی تاریخ میں مسلمان ان کی جو ہے مطلب ان کے سیکولرزم پر تھوکتا ہے, وہ حق کی بات کرتا ہے, وہ اقتدار میں حصہ داری کی بات کرتا ہے. اور کانگریس نے اپنے دور اقتدار میں جس طرح سے منموہن کی جو رپورٹ آئی سچر اور رنگناتھ کی, وہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ انہوں نے 60 سالوں میں ان مسلمانوں کو جو جن کی حالت بہتر تھی ان کو لا کر کے دلتوں سے بدتر اور اس دور کا نیا شودر اور نیا اچھوت بنانے کا کام کیا. لہذا مسلمانوں کو کسی سیاسی جماعت کو اچھوت نہیں سمجھنا چاہیے. مسلمانوں کو سب کے ساتھ اپنے مفادات کے پیش نظر ان سے سمجھوتے کی بات کرنی چاہیے, اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر کے ان سے گفتگو کرنی چاہیے کہ ہم کو بھی اقتدار میں حصہ داری چاہیے, ہمارے بچوں کے بھی ہاتھوں میں روزی روٹی چاہیے, ہم کو مزید جذباتی نعروں سے بہکایا نہیں جا سکتا, ہم کو حق چاہیے, حصہ داری چاہیے. یہ کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور مومن کے بارے میں یہ مشہور ہے, اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. کانگریس نے ہم کو سینکڑوں ہزاروں بار ڈسا ہے, لہذا اب کانگریس کے چھلاوے میں مسلمان نہیں آئے گا. اور اب کانگریس کی حالت بھی نہیں ہے, ہر جگہ کانگریس خود بیساکھی تلاش کر رہی ہے. انشاءاللہ اس ملک میں, اس ملک کی سیاست میں این سی پی ایک متبادل فراہم کرنے کا کام کرے گی. میں اس کے لیے بہت زیادہ بڑی مطمئن ہوں اور میں پر امید ہوں. سید صاحب مجھے بتائیے کہ آپ این سی پی میں مائنورٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, تو بی جے پی اور این سی پی کا جو الائنس ہے اس کو مائنورٹی کے لیے کتنا فائدہ مند سمجھا جائے؟ ایسا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ اتحاد نظریے کی بنیاد پر نہیں ہے. جی جی, یہ ایک اسٹریٹجک الائنس ہے, ایک حکمت عملی کے طور پر ہمارا ان کے ساتھ اتحاد و اتفاق ہے. جی, بی جے پی کے جو نظریہ ساز ہیں, جو آئیڈیالوگز ہیں, جو ان کے وچارک ہیں, جیسے گرو گولوالکر ہیں, ہیڈگیوار ہیں, ساورکر ہیں, وہ این سی پی کے نظریہ ساز نہیں ہیں. این سی پی اپنی سیاسی سوچ کے ساتھ ان کے ساتھ اتحاد میں ہے. روز اول ہماری پارٹی کی قیادت نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم پوری طرح سے سیکولر ہیں. ہم جو ہے شاہو جی مہاراج, مہاتما جیوتیبا پھولے, مہاتما گاندھی, ڈاکٹر امبیڈکر اور مولانا آزاد, سرحدی گاندھی, خان عبدالغفار خان کے نظریات پر ہم عمل پیرا ہیں. جو کانگریس کی, جو قدیم کانگریس کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھی, اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ہم وابستہ ہیں. ہم جو ہے جب ان نظریات کے ساتھ یہاں ان کے ساتھ اتحاد میں ہیں, ہمارے آئیکونز مختلف ہیں, ان کے آئیکونز مختلف ہیں. ہم جب جو ہے ساہو پھولے اور امبیڈکر کی بات کرتے ہیں, مولانا آزاد, نہرو اور گاندھی کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے بی جے پی کے سیاسی نظریے کو کہیں سے کہیں تک قبول نہیں کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہماری پارٹی نے اقتدار میں آنے کے بعد اقلیتوں کی فلاح و بہبود سے متعلق جو فیصلے کیے, تو وہ اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی اپنے نظریات پر گامزن ہے, اس پر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہے.
بلکہ ہم ایک حکمت عملی کے طور پر اقتدار کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ کہیں سے کہیں تک اقلیتوں کے مفاد پر ضرب نہیں لگنے پائے گی جب تک ہماری پارٹی اس الائنس کا حصہ ہے۔ جی، اس کے ساتھ ہی میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میرے ذہن میں آیا ہے کہ آج کل مدرسے اور مسجدیں ان پر تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں اکثر کہ کچھ ایکشنز لیے جا رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کا سوال لاؤڈ اسپیکر کے ایشو پر ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کے ایشو پر بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسوں کو خاص طور سے بند کروانے کا سلسلہ جاری ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرا ایسا خیال ہے کہ مہاراشٹر میں جو مدارس ہیں ان پر ابھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی، دوسری جگہوں پہ یقینی طور پر کہیں کچھ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی اس کے بارے میں آپ کے لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کے ایشو پر تمام سیاسی جماعتوں کا معاملہ تھا، اس پر میں نے ہی پیش رفت کی، اور جتنی سیاسی دوسری جماعتیں ہیں جس میں جیسے سماجوادی کے لیڈر ہیں وہ عاصم اعظمی، وہ یوسف ابراہانی وغیرہ نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے دادا کے ساتھ ایک میٹنگ طے کرائیے جس میں کہ مساجد وغیرہ کے تعلق سے جو سوال پیدا ہو رہے ہیں بات ہو۔ تو میں نے بھی ابو عاصم اعظمی کا، یوسف ابراہانی کا، وہ کیا نام ہے MIM کے رہنما ہیں وارث پٹھان، اور شرد پوار صاحب کی NCP کے رہنما ہیں نسیم صدیقی، اور ہماری بھی پارٹی کی جو رہنما ہیں نواب ملک وغیرہ، سارے لوگ جو ہے دادا سے ہماری گفتگو ہوئی، ہم نے کہا ان سارے لوگوں کو بلا کے اور پولیس کے ذمہ داروں کو بھی بلا دیں، تو شہر کے پولیس کمشنر بھی اس میں آئے، بلایا دادا نے، اس اسٹیٹ کی جو ڈائریکٹر جنرل پولیس ہے رشمی شکلا، ان کو بھی بلایا گیا، اور یہ بات رکھی گئی کہ دیکھیے ایسا ہے کہ غیر ضروری طور پر کہیں کسی کو ہراساں نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کی جو گائیڈ لائنز لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کے تعلق سے ہیں اس پر عمل ہو، اور مسلمان اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ BJP وغیرہ کے تھے جو غیر ضروری طور پر مسلم محلوں میں جا کر کے تنازع پیدا کرنے کی، تناؤ کی بات کر رہے تھے۔ دادا کی اس میٹنگ میں رشمی شکلا کو اور پولیس کمشنر کو دادا نے وہاں انسٹرکشن ایشو کیے کہ اب کوئی شخص اگر جا کر کے کسی بھی مسلمان مسجد کے سامنے یا کہیں پر کسی کو جو ہے اس طرح کو ہریس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں کی فضا کو خراب کرنے کا کام کرتا ہے تو اس کے خلاف فوری طور پر ایکشن لے کر کے اس کو اریسٹ کرنے کا کام کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ اس وقت جو ہے بمبئی شہر میں اس میٹنگ کے بعد سے کوئی اس طرح کا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ ایک بات سنیے، کچھ خاص لوگ کچھ خاص سوچ، خاص فکر کے ساتھ ہر دم ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے شکر ہے اس صوبے میں NCP دادا کی قیادت میں ایسی طاقتوں کو لگام لگانے کا کام کر رہی ہے، اور ہم دادا کے ان کیا کہنا چاہیے ان کوششوں کو، ان کی ان مسائل کو جو ہے ہم سلام کرتے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اقلیتوں کے تحفظ کا اسی طرح سے NCP خیال کرے گی۔ ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی حال ہی میں ہم دیکھ رہے تھے کہ مراٹھی زبان کو لے کر اتنے سارے مدعے پیدا ہوئے ہیں، تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، ہر صوبے میں ہر جگہ، ابھی میں سفر میں تھا کلکتہ، وہاں بنگلہ زبان کا معاملہ ہے، مہاراشٹر مراٹھی زبان کا معاملہ ہے، آپ کرناٹک جائیں تو کنڑ کا معاملہ ہے، آپ چلی جائیں تمل ناڈو تو تمل کا معاملہ ہے، کیرلا جائیں تو ملیالم کا معاملہ ہے۔ تو ہر جگہ علاقائی طور پہ، چونکہ اپنے ملک میں کثیر لسانی ملک ہے، الگ بہت ساری زبانوں کو بولنے والا یہ ملک ہے، تو ہر صوبے میں وہ زبان جو اس صوبے کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کی ترویج و اشاعت کا کام ہو، اس کو فروغ ملے۔ ہماری پارٹی کا بھی یہ اسٹینڈ ہے کہ یقینی طور پر مراٹھی کو اہمیت ملے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کسی کو اس بات کا حق بھی نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی کے ساتھ زبان کے معاملے میں بیہودگی کرے، بدتمیزی کرے یا قانون کو ہاتھ میں لینے کا کام کرے۔ ہماری پارٹی نے اپنے اسٹینڈ کو بہت واضح کر دیا ہے، جو لوگ اس طرح کا کام کریں گے یقینی طور پر ان پر قانونی شکنجہ کسا جائے گا اور کسا جا رہا ہے۔
सैयद जलालुद्दीन साहब, आप ओपन टाइम्स के पॉडकास्ट स्टूडियो में तशरीफ लाए। मैं आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।